اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کل کے درس کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی حدیث پاک کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں مختصراً ہم نے نبی علیہ السلام کی شان اقدس اور نبی کی حقیقت پر مختصراً بات کی تھی، تاکہ جب تک وہ اس کی اہمیت متکلم کی نہ ہو کلام کی اہمیت مشکل ہوتی ہے. اب آج ہم مختصراً اس پر بات کرتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث دین ہے، یعنی دین اس مجموعہ قوانین کا نام ہوتا ہے جس پر کوئی انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے. پھر یاد رہے دین کا اطلاق دین حق اور دین باطل دونوں پر ہوتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس لیے قرآن حکیم نے دین اسلام کو مسلمانوں کے لیے پسندیدہ فرماتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا. دین اسلام اس مجموعہ قوانین کا نام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قرآن حکیم کی اطاعت میں اپنے لیے اور دوسروں مسلمانوں کے لیے وحی الہی کی ہدایت میں مدون فرمایا. چنانچہ حجۃ الوداع کے دن جب آپ علیہ السلام پر آیت مستورہ نازل ہوئی تو حضور نے اسی روز آپ نے لفظ دین کی تشریح اسلام سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اسلام اور یہ دین یہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی مستدرک بیہقی حاکم اور ابو داؤد. یعنی اے لوگوں میں نے تم میں کتاب اللہ اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے، جب تک تم ان پر عمل کیو کرتے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اسی خطبے کے آخر میں حضور نے مسئلہ دین کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فأداه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع. یہ حدیث شریف متواتر ہے، مفتاح الجنہ کتاب میں اس کا حوالہ موجود ہے. یعنی یاد رکھو تم میں سے جو موجود ہیں غیر موجود آدمی تک یہ پیغام پہنچا دیں، اس لیے کہ بسا اوقات پہنچانے والا سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی امداد کرے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اس کو اسی طرح یعنی حفاظت کے ساتھ دوسرے تک پہنچایا. اس لیے کہ بسا اوقات جس کو کوئی بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی نے تو کسی محدث سے حدیث پاک سنی، اس کی حفاظت کی، لیکن آگے اس نے فقہا تک پہنچا دی تو فقہا نے نہ صرف اس کو اور زیادہ یاد رکھا بلکہ اس سے استخراج اور استنباط مسائل بھی کیے. اب دین کے ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے،
اور اس کا گہرائیوں میں اتر جانا ایمان ہے۔ تو اس ساری بات سے ثابت ہوا کہ اس کی ساری تشریح اور تفسیر اس دین کی وہ حدیث میں ہے، تو گویا حدیث بھی دین ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اب تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن بھی دیا اور اس سے مثل بھی کوئی چیز دی۔ ہم چند دلائل سے اس بات کو اور واضح کرتے ہیں۔ حدیث پر وحی کا اطلاق، یعنی جس طرح قرآن کریم پر وحی کا اطلاق ہے، اسی طرح حدیث پاک پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا اطلاق فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضور نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفجر احد على احد، یعنی اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم آپس میں تواضع اختیار کرو تاکہ تم میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا اوحى الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة المسیح الدجال، بخاری اور نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، مسیح دجال میں یا اس کے قریب قریب۔ اسی طرح اکثر احادیث میں خاص لفظ قال اللہ موجود ہے، جیسا کہ احادیث قدسیہ میں ہے۔ اسی طرح نزول قرآن حکیم کے وقت جو کیفیت حضور کی ہوتی تھی وہی القاء حدیث پاک کے وقت بھی ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے جس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ روایت دیکھنی ہو تو جلد 1 صفحہ 214 پر موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے، جو میقات کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، ایک آدمی آیا جس پر خوشبودار یا زردی والا احرام تھا، تو اس نے عرض کیا کہ کیا میں عمرہ کروں؟ اتنے میں حضور پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ راوی فرماتے میں پسند کرتا تھا کہ میں اس نزول کی کیفیت کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، حضرت عمر نے فوراً انہیں فرمایا کہ آپ کو خواہش ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور پر کیسے وحی ہو رہی ہے؟ تو وہ فوراً آئے، دیکھا تو حضور کانپ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبہ اتار دے، خوشبو کے اثر کو دھو ڈال اور زردی کو صاف کر، اور عمرے میں وہی کام کر جو تو حج میں کر۔ اس روایت سے واضح معلوم ہوا کہ حدیث پاک کی کیفیت نزول کے وقت بھی وہی احوال ہوتے تھے جو نزول قرآن کی کیفیات میں ہوتے تھے۔ اسی طرح صحابہ حدیث کو منزل من اللہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر روایات موجود ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام حدیث کو بھی کتاب اللہ کہتے تھے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں بھی روایت اور دیگر کتب میں بھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو اپنے بال میں دوسروں کے بال ملائے۔ اسی طرح جسم کو گونجنے والی اور گدوانے والی پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ یہ بات ایک عورت جن کا نام ام یعقوب تھا ان تک پہنچی تو حضرت ابن مسعود کی خدمت میں اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے فلاں بات کی ہے، اور میں نے کہا بے شک میں نے یہ کہا ہے، اور میں کیوں نہ کہوں جب کہ وہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے۔ ام یعقوب فرمانے لگی میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں یہ حکم نہیں ملا۔ تو حضرت ابن مسعود نے فوراً فرمایا آپ نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ تم کو رسول نے فرمایا اس پر عمل کرو اور جس سے منع کیا اس سے بچو۔ عورت نے کہا یہ تو قرآن شریف میں ہے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کا منع فرمانا ہوا۔
آج کا سبق اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.